الرحمن الرحيم. مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما في ثمار المدينة. وأخي بن إسحاق عن الزهري قال لما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيد بن حسن والحارث بن عوف المري وهما قائدا غطفان، وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه عن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه، فقال يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال بل شيء نصنعه لكم، والله ما أصنع لك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم في أمر ما. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بكرمه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ رضي الله عنه الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا كذا في البداية. وأخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن صفنا ثمر المدينة وإلا ملأتها عليك خيلا ورجالا، فقال حتى أستعمل الصعود. سعد بن معاذ عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما يعني يشاورهما، فقال والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية فكيف قد جاء الإسلام وقد جاء الله بالإسلام؟ فرجع إلى حارث فأخبره فقال غدرت يا محمد. وعند طبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد شاطرنا تمر المدينة، فقال حتى أستعمل السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فقال إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث سألكم تشاطروه ثمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا معامكم هذا في أمركم بعد. فقالوا يا رسول الله أو وحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك وهواك، فرأينا نتبع هواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا ثمرة إلى شراء أو قرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذا تسمعون ما يقولون؟ قالوا غدرت يا محمد. قال سمير رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن بقية رجاله ثقات. وأخرج مسدد وهو صحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمن عند أبي بكر رضي الله عنه ليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه كذا في كنز العمال. میرے دوستو عزیزوں، جتنے بھی کام کرنے کے ہیں اگر ان میں سے ایک عمل بھی عبادت کا، ذکر کا، دعوت کا، تجارت کا، شادی کا، بیاہ کا، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، کسی بھی لائن کا کوئی عمل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا تو اس میں فساد پیدا ہوگا. اس لیے کہ ہر عمل کی روح اتباع سنت ہے.
ہر عمل کی روح اتباع سنت ہے، اور ہر عمل کا کمال اتباع سنت میں ہے۔ جو عمل بھی خلاف سنت ہوگا وہ دین کے خلاف ہوگا، جو عمل بھی خلاف سنت ہوگا وہ آج کل نئے دماغ، نئے مزاج اسلام میں اچھے دیندار اور علماء کو میں دیکھتا ہوں، بعض جو سنت عادات میں تساہل برتتے ہیں، سنت عادات میں تساہل برتتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اس میں اگر سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں عبادات اور دعوت اور تعلیم یہ تو بہت اونچے فریضے ہیں، بہت اونچے فریضے ہیں۔ دعوت، تعلیم اور عبادت یہ تو بہت اونچے فریضے ہیں، اس میں تو خلاف سنت عمل کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ انسانی ضروریات اس میں کھانا اور مکان اور سواری ان کو فطری ضرورت میں شمار کیا گیا ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی آدمی خلاف سنت طریقہ اختیار کرتا ہے، اگر کسی بھی کوئی شخص خلاف سنت طریقہ اختیار کرتا ہے اور وہ بھی صرف مضرت سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، میں مثال دیتا ہوں، سفر کے لیے کار کا استعمال یا سفر کے لیے گدھے کا استعمال، اگر گدھے کی سواری کو ذلت کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اس کے اپنے اس سے زیادہ ذلیل ہونے کا اور کوئی سبب نہیں۔ اگر کار کی سواری بطور عزت کے استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے زیادہ ذلیل ہونے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور سمجھتے تھے اس کے ایمان میں فرق ہے، جو کار کی سواری میں عزت اور گدھے کی سواری میں ذلت محسوس کرے، کیونکہ کار مسلم سواری نہیں ہے، گدھا مسلم سواری ہے۔ میں نے عرض کیا اگر کوئی شخص گرمی سے بچنے کے لیے، سفر جلدی پورا کرنے کے لیے اور جسمانی طور پر وہ گدھے کی یا اونٹ کی سواری نقصان سے کے اندیشے سے استعمال نہیں کرتا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سواری کے استعمال کرنے میں ایسی کیفیت ہونی چاہیے جیسے شوگر کے مریض کو شکر سے روک دیا جاتا ہے نقصان کی وجہ سے، اور وہ ہر لقمے پر اور ہر لمحہ یہ تمنا کرتا ہے کاش شکر کھاتا، لیکن مجبور ہوں، ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا ہے، جان کا خطرہ ہے، اس لیے شکر نہیں کھا رہا ہوں، کہ جو شوگر سے رکنے والے کی کیفیت بغیر شکر کا کھانے میں ہو وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ ضروریات میں خلاف سنت کسی نقصان سے بچنے کی وجہ سے عمل کرنے والا یہ مزاج ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو آپ ذلت سے بچ جائیں گے، اور اگر کسی سنت کو اس لیے چھوڑا ہے کہ اس میں ذلت محسوس ہوتی ہے اور کسی روایتی شکل کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس میں عزت محسوس کرتا ہے تو اس کے ایمان میں فرق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آج کل ایک نیا دماغ اور ایک ماڈرن اسلام، یہ بیماری مسلمانوں میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ذکر، تلاوت، دعوت، تعلیم اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ سنت سے ہٹ کر رواج کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ہر شعبے کو سنت پر لاؤ، اس لیے کہ دین کا کمال اتباع سنت میں ہے، دین کا کمال اتباع سنت میں ہے۔ صرف ادائے فرائض سے آدمی
کفر سے نکلتا ہے، ادائے فرائض سے صرف کفر سے نکلتا ہے، ادائے فرائض سے صرف کفر سے نکلتا ہے۔ یہ کوئی دین کا کمال نہیں ہے کہ آپ فرائض ادا کرتے۔ اس لیے اسلام اور مسلمان کا تعارف صرف ادائے فرائض سے نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمان کا تعارف اتباع سنت سے ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مختلف شعبے ہیں دین کے، ہر شعبے میں ان سنت کا احیاء لازم ہے۔ تو ان سنتوں میں سے ایک بہت بنیادی سنت وہ مشورہ ہے، جو امت کی اجتماعیت اور غیبی نصرت اور اللہ تعالی کی طرف سے صحیح راستوں کے کھلنے کا سبب ہے۔ مشورہ بشرطے کہ مشورہ سنت کے مطابق ہو، مشورہ سنت کے مطابق ہو۔ جب بھی ہم کسی زمانے میں حالات کے اعتبار سے کسی سنت کے ایک کر چھوڑیں گے کہ اس سنت پر زمانے میں عمل نہیں ہو سکتا، بس اس سنت کا چھوڑنا فتنوں کا سبب بنے۔ کسی بھی حال کو دیکھ کر یہ مت کہو کہ اس زمانے میں اس سنت پر عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ بتکلف عادات میں بتکلف سنت پر عمل کرو جہاں تک جان کا خطرہ نہ ہو۔ اور دعوت و عبادت میں اور تعلیم میں اس میں دو رواجی طریقوں سے دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ علم صحابہ پر ختم ہو گیا، بعد والوں کے سے جو منقول ہے وہ علم نہیں ہے۔ جو تمہیں جس صحابہ سے ملے، جس تمہیں امام شافعی فرماتے ہیں جو چیز تمہیں صحابہ سے ملے اسے اختیار کر لو، اور جو صحابہ کے بعد والوں سے ملے اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑو، اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑو۔ تو میں نے عرض کیا کہ تمام امور کو جامع اور تمام امور کی اصلاح اور تمام شعبوں کا اپنے صحیح طریقے پر قائم ہونا وہ مشورے پر موقوف ہے۔ سیرت میں بڑی بڑی غیبی نصرتیں مشورے کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، بڑی بڑی غیبی نصرتیں مشورے کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مشوروں میں انتشار اس لیے ہے کہ مشورہ سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے رائے لی جائے، یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے کہ سب سے رائے لی جائے۔ اور یہ بھی صحابہ کا معمول نہیں تھا کہ ہر ایک رائے دے، بلکہ سنت یہ ہے اور خلفاء راشدین کا معمول یہ ہے کہ جس مسئلے میں جس سے رائے مطلوب ہے اس سے مشورہ کرتے تھے، جس مسئلے میں جس سے رائے مطلوب ہے اس سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ مسئلہ پیش آتا تھا تو دیکھا جاتا کہ یہ مسئلہ کس سے متعلق ہے، اس بارے میں کون صحیح رائے دے گا، ان سے رائے لی جاتی تھی۔ عوام کا کام یہ تھا کہ وہ اطاعت کے ساتھ چلیں، اور ذمہ داروں کا کام یہ تھا کہ وہ اہل مشورہ سے رائے لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا، رائے لینا، یہ بات تو حق ہے، یہ بات تو حق ہے کہ سب کے اتفاق سے کام نہیں ہوتا۔ یہ جو آج کل ایک ذہن ہے نا کہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے، سب کے اتفاق سے کام نہیں۔ ہاں، جن سے مشورہ ہو ان سے مشورہ ہو، لیکن کام کسی کے رائے پر موقوف ہو ایسا نہیں ہے۔ اذا عزمت فتوکل فرمایا، یعنی میں اذا عزمتم، جب تم سب عزم کر لو تو اللہ کا بھروسہ کرو۔ عزم کی نسبت ذمہ دار اور فیصل کی طرف ہوتی ہے۔ اذا عزمت فتوکل، شاوروا فی الامر اذا عزمت فتوکل، مشورہ کیجئے ساتھیوں سے
لیکن فیصلہ آپ کر لیں تو آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے رائے لینا تو معقول بات ہے، لیکن سب کے اتفاق سے کام ہونا یہ کوئی چیز نہیں. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان سے نے آپ کو تنگ کیا، آپ کے صحابہ کو تنگ کیا. آپ کو ایک خیال آیا کہ ہم ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، ہم ان کو مدینہ کا پھل دے دیں اور یہ ہمارا مقابلہ چھوڑ دیں. اس بارے میں آپ کو مشورہ کرنا تھا. تو آپ نے مشورہ کیا سعد بن عبادہ سے اور سعد بن معاذ سے اور سعد بن ربیع سے، سعد بن خیثمہ سے، سعد بن مسعود سے. ان سب سے رائے لیا کہ بتاؤ اس بارے میں کیا کریں، کیونکہ یہ لوگ اس قبیلے کے سردار اور اس قبیلے کے بڑے کہلاتے تھے. آپ نے ان سے رائے لی. فرماتے ہیں کہ جب مشورے دینے والے ایسے امانت دار اور ایسے ایماندار ہوتے تھے کہ وہ رائے دینے میں اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے متعلقین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ مشورے میں کسی کے وکیل بن کر رائے دو، نہیں، مشورے میں ذمہ دار کا وزیر بن کر رائے. ہماری بات یاد رکھیں، مشورے میں ذمہ دار کا وزیر بن کر رائے دو، کسی کا وکیل بن کر رائے مت دو. اگر ایسا کیا گیا تو مشورہ ٹوٹ جائے گا. ہمیشہ یاد رکھو کہ مشورہ دینے والے ذمہ دار کے وزیر ہوتے ہیں، وہ باہر والوں کے وکیل نہیں ہوتے. اس لیے صحابہ کرام میں ایک خاص بات یہ تھی، اور صحابہ کرام کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے دوست احباب، اپنے تجارتی تعلقات والوں کی کسی کی پرواہ نہیں کی. فرماتے ہیں کہ جب صحابہ پر حالات سخت ہو گئے کفار کی طرف سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عویر بن حصن اور حارث بن عوف، یہ دونوں قبیلہ غطفان کے سردار تھے، ان کو بلوایا اور ان کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی کہ ہم مدینہ منورہ کا تہائی پھل تمہیں دے دیتے ہیں، اور اس شرط پر کہ تم نے جو ہمارے خلاف فوج جمع کر رکھی ہے تمہیں لے کر واپس چلے جاؤ، آپ کے پاس سے بھی، آپ کے صحابہ سے بھی. ہمارا پیچھے چھوڑ دو اور تہائی مال، تہائی پھل مدینہ کا تم دے دو. چنانچہ اس بارے میں بات شروع ہوئی اور عہد نامہ لکھا جانے لگا، یہاں تک کہ تحریر تیار ہو گئی، لیکن ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے، ابھی تحریر پر گواہ طے نہیں ہوئے تھے، صلح نامہ ابھی پکا نہیں ہوا تھا. ابھی تو آپس میں بات چیت چل رہی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کو راضی کیا جا رہا تھا. جب آپ نے اس کا فیصلہ ارادہ کر لیا کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ان دونوں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، میرا ایسا ارادہ ہے. ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس کو واقعی چاہتے ہیں تو ہمیں انکار نہیں ہے، ہم کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور اگر اللہ نے آپ کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے پھر تو آپ کے ہمارے سب کے لیے رائے دینے کی گنجائش نہیں ہے، پھر تو کرنا ہی ہے. یہی ہے کہ آپ ہمارے بھلے کے لیے، ہماری مدد کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں. بتائیے کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے یا ہمارے فائدے کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ اللہ خدا کی قسم، بات یہ ہے کہ میں یہ تمہارے لیے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ سارا عرب اجتماعی طور پر تمہارا دشمن ہے، اور سارا عرب ایک ساتھ تم پر تیر چلا رہا ہے، ہر جانب سے لوگ تمہاری عداوت پر تلے ہوئے ہیں. میرا دل یہ چاہا
کہ میں اس طرح ان سے معاملہ کر کے ان کی طاقت کو توڑ دوں. استاد معاذ نے عرض کیا رسول اللہ جب ہم ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں ان کے ساتھ تھے اور جب بتوں کی عبادت میں ان کے ساتھ تھے نہ ہم اللہ کی بات کرتے تھے نہ اللہ کو جانتے تھے. اس وقت ان کی مجال نہیں تھی کہ ایک کھجور کا دانہ بھی ہم سے لے لیں. ساتھی مشورت ہے ان کی مجال نہیں تھی, ہمت نہیں تھی کہ یہ ایک دانہ بھی ہم سے لے لیں کھجور کا, اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کو اللہ یہ کہ کوئی ان میں سے ہمارا مہمان بن جاتا تو ہم سے اتنا اقرار کرتے تھے. جو اگر ہم سے خریدنے کے لیے آتا کھجور ہم بیچتے تھے, ورنہ ایک دانہ بھی ان کی ہمت نہیں تھی کہ ہم سے لے لیں. وہ زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم جب ہم ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے, اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے. اس وقت کی بات ہے. اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا اکرام کیا ہمیں ہدایت دے کر, اور اللہ نے ہمیں عزت دی آپ کے ذریعے اسلام کے ذریعے, اب ہم اتنی عزت اور اسلام کے آنے کے بعد اب ہم ان کو یہ مال ان کو پیش کریں. ہم نے تو کبھی ان کو ایک کھجور بھی نہیں دی زمانے جاہلیت میں. اب اسلام لانے کے بعد ہم کیوں دب کر اور ہم کیوں چھوٹے بن کر ان کو مال دیں؟ خدا کی قسم ہمیں ان کو مال دینے کی خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ان سے آپ پریشان ہیں, ہمارے پاس ان کے لیے تلوار ہے. اگر یہ ہمیں تنگ کریں گے ہم تلوار سے ان کی خبر لیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کے درمیان فیصلہ کرے. آپ فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ سے آپ نے فرمایا کہ پھر تو جو تم چاہو وہ کرو. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کاغذ لیا اور جو لکھا ہوا تھا اس کو پھاڑ دیا, مٹا دیا, اور یہ فرمایا قوم سے کہ جاؤ جو تم سے ہمارے خلاف ہو سکے کر لو, ہم تمہیں ایک دانہ بھی کھجور کا نہیں دیا. یہی مزاج تھا بعد والوں کا بھی. دریائے دجلہ ادھر اغیار تھے ادھر مسلمان. میں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ اس ملک کو تقسیم کر لو, اس علاقے کو تقسیم کر لو. ادھر کا جنگل ادھر کا دریا تمہارا, ادھر کا جنگل ادھر دریا ہمارا. یہ انہوں نے تجویز رکھی. چنانچہ ایک بہت کمزور مسلمان عام مسلمانوں میں سے اس نے جا کر اس نے ایک مشرک سے یہ کہہ دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ادھر کی زمین ہماری, ادھر کی زمین تمہاری, ادھر کا دریا ہمارا, ادھر کا دریا تمہارا. اس نے مسلمان نے یہ کہا اس سے کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جنگل کی آخری حد کا جو درخت ہے ہم اس درخت کے پھل کو اپنے جنگل کے آخری درخت پر جو شہد کا چھتا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کر کھائیں گے. آپ کے جنگل کے آخری درخت پر جو پھل لگا ہوا ہے اس کو ہم توڑیں گے اور اپنے جنگل کا جو آخری درخت ہے اس پر شہد کا چھتا لگا ہوا ہے اس شہد سے ملا کر ہم کھائیں گے. ایک کسی عام مسلمان نے کہ اس کی بات کا رعب اتنا پڑا کہ اسے ایک فرد نے جا کر اپنی قوم کو جب اس کی خبر دی کہ ان کا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے تو سارا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا. علاقہ خالی ہو گیا. کیا بات ہو رہی, کیوں بھاگ رہے ہو, کیا ہو گیا؟ کہ نہیں جی ایسی بات کہہ دی ہے آپ کے آدمی نے کہ ہمیں تو یہ سب ہم یہاں رہ نہیں سکتے. تو بھائی تم تو کہہ رہے تھے آدھا آدھا کر دو, کیا ہو گیا؟ کہ نہیں جی آپ کے آدمی نے ایسی بات کہی ہے ہم یہاں نہیں رہے. سارے مسلمان حیرت میں تھے کہ آخر کیا
پوچھا کس نے کہا آپ سے؟ نے کہا وہ فلاں آدمی اس نے کہا۔ صاحب نے انہوں نے پکڑا کہ بھائی تم نے ایسا کیا کہہ کے آ گئے سارے علاقہ خالی ہو گیا؟ کہنے کہ میں نے میری تو ملاقات بھی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہا نہیں اس نے یہ بات کہی ہے۔ وہ کہہ رہے میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ فرشتہ اس آدمی کی زبان پر بول رہا تھا۔ اس کی بات تھی، اس فرشتے کی اس بات کا اتنا رعب پڑا کہ اس نے اس ایک مشرک سے کہا، مشرک اس بات کو جا کر سب کے سامنے نقل کیا، سب پر اتنا رعب پڑا اس بات کا جیسے بلا کر سوچ سکتے۔ اللہ اکبر، یہ رعب اس وقت تھا جب مسلمان اتباع سنت پر تھا، اب مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے۔ چنانچہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم کیسے ان کو دے دیں کھجوریں، ہم کیسے ان کے حوالے کریں؟ ان کے ساتھ تھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں، جب ان کے ساتھ تھے ہم اللہ کے غیر کی پوجا میں، ان کے ساتھ تھے زمانہ جاہلیت میں، اس وقت ہم نے ایک کھجور کو نہیں دی۔ آج اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے تو کیا ہم ان کو یہ اپنے مدینہ کا اپنے کا حوالے کر دیں؟ ایک کھجور ان کو نہیں دیں گے، ایک کھجور ان کو۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حارث نے آ کر کہا آپ سے کہ مدینہ کا پھل آدھا آدھا کر لیجئے، آپ نے ایسا نہ کیا تو میں مدینہ منورہ کو اپنی فوج کے گھڑ سواروں سے اور پیدل کی فوج سے پھڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ذرا سب جتنے سعد نام کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ آپ نے سب کو طلب کیا، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع، سعد بن خیثمہ، سعد بن مسعود، ان سب کو بلوایا، ان سے مشورہ کیا تو ان سب نے کہا، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ یہ بڑے سردار تھے، بڑے اپنے قبیلوں کے امیر تھے، دونوں نے کہا نہیں خدا کی قسم ہم نے زمانہ جاہلیت میں کبھی دب کر ان کی بات نہیں مانی، آج ہم اسلام میں عزت حاصل کر کے کیوں دب کر ان سے صلح کریں؟ چنانچہ وہ لگے کہ چلے گئے کہ اے محمد آپ نے تو ہمارے ساتھ غداری کی ہے، یعنی ایک بات کا ارادہ کر کے پھر آپ اپنی بات سے پھر گئے۔